بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان امت کا عروج اور کاغذ کی دریافت، پیپر کی دریافت۔ امریکہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر یاسر قاضی نے کاغذ کی دریافت اور پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے حوالے سے مسلمان امت کے عروج و زوال کی کیفیت بیان کی ہے۔ ان کے انگریزی بیان کو میں اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان امت دنیا میں علم کا پاور ہاؤس تھی، علم کی قوت کا مرکز تھی، اور اس وجہ سے ساری دنیا میں اس کی عزت تھی، اس کا وقار تھا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی تہذیب ایک عالمی تہذیب بن گئی، ایک گلوبل تہذیب، گلوبل سویلائزیشن بن گئی اسلامی تہذیب۔ اسلام سے پہلے کی تہذیبیں اپنے اپنے علاقے کی تہذیبیں تھیں، وہ عالمی تہذیبیں نہیں بن سکی تھیں۔ اسلامی تہذیب دنیا کی پہلی عالمی تہذیب بن کر ابھری، جس میں سائنسی، ادبی اور فنی ترقی اپنے عروج پر تھی۔ یہ 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 10th to 13th سنچری کی بات ہے۔ اب اس 21ویں صدی میں، آج کی اس 21ویں صدی میں مسلمان اپنی گراوٹ کی انتہا پر ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمان امت میں یہ زوال، یہ گراوٹ کیسے آئی؟ یہ سوچنے اور غور کرنے اور تحقیق کرنے کی بات ہے۔ اس سوال پر بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میں یعنی ڈاکٹر یاسر قاضی ایک تاریخی حقیقت سامنے لانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان امت کی سوچ، امت کا رویہ، امت کا رسپانس اس کے عروج کے زمانے میں کیسا تھا۔ وہ حقیقت ہے کاغذ، پیپر کی دریافت۔ مسلمان امت کا رویہ اس کے عروج کے زمانے میں کیسا تھا، یہ حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت ہے کاغذ یعنی پیپر کی دریافت۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ مسلمانوں کے عروج و ترقی کا اصل سبب، مسلمانوں کے عروج و ترقی کا اصل دینی سبب ان کا ایمان تھا، اور دنیاوی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے زمانے کی ایجادوں اور دریافتوں کو آگے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا اور ترقی دی۔ ان ایجادوں اور دریافتوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ ان کو بہت ترقی دی۔ مسلمانوں کے زوال کا دینی سبب ان کے ایمان کی کمزوری تھی، اور دنیاوی سبب یہ تھا کہ اپنے زمانے کی ایجادوں اور دریافتوں کو اپنانے میں انہوں نے کوتاہی کی۔ آج بھی ہم مسلمانوں میں دو قسم کے دانشور ہیں، دو قسم کے انٹلیکچوئلس ہیں۔ ایک ہیں علماء دین اور دوسرے ہیں ترقی پسند دانشور۔ علماء دین مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو گے تو ترقی پاؤ گے۔ ترقی پسند دانشور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ زمانے کا ساتھ دو گے تو ترقی کرو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اس میں ہے
کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے زمانے کی ایجادوں اور دریافتوں کو اپنائیں۔ کاغذ، پیپر، اس پر ہم لکھتے ہیں، اس پر ہم پرنٹ کرتے ہیں۔ کاغذ ہماری زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ آج اس انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی پیپر پہلے سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ لکھنے کے لیے پیپر کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کاغذ، پیپر کو مسلمانوں نے نہیں، چین کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ تقریباً 100 میں کاغذ ایجاد ہوا۔ چین کے لوگوں نے کاغذ کا عام استعمال نہیں کیا۔ کاغذ کو وہ بہت خاص کاموں میں اور بہت محدود طور پر استعمال کرتے تھے، بہت محدود طور پر، لمیٹڈ طور پر استعمال کرتے تھے، اور کاغذ بنانے اور استعمال کرنے کو خفیہ رکھتے تھے، ایک تجارتی راز، ایک ٹریڈ سیکرٹ کے طور پر رکھتے تھے۔ چین کے لوگوں میں بھی کاغذ بنانے اور استعمال کرنے والوں کا ایک خاص گروپ تھا۔ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ایک خاص گروپ تھا چند لوگوں کا، صرف ان کو کاغذ بنانے کا یہ فن معلوم تھا۔ یہ خاص گروپ، جو اس گروپ میں داخل ہوتا وہی کاغذ بنانے اور استعمال کرنے کے راز کو جانتا تھا۔ اگلے 300-400 سال تک کاغذ کی یہی کیفیت رہی۔ کاغذ سے پہلے دنیا میں لکھنے کے لیے پیپرس کا استعمال ہوتا تھا، جسے مصر کے لوگوں نے ایجاد کیا تھا۔ میسوپوٹیمیا میں اس کا استعمال عام تھا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عرب میں پیپرس بہت مشکل سے ملتا تھا، اس لیے اس وقت قرآن مجید کو کھجور کے پتوں پر، اونٹ کے شانوں کی چوڑی ہڈیوں پر، جانوروں کے چمڑے پر لکھتے تھے قرآن مجید کی آیتوں کو۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ ان پر لکھی ہوئی عبارت جلدی مٹ جاتی تھی، یا جس چیز پر وہ عبارت لکھی گئی ہے وہ جلد خراب ہو جاتی تھی، ڈیکمپوز ہو جاتی تھی۔ لکھنے کے لیے استعمال ہونے والی یہ چیزیں، یہ ہڈیاں، یہ چمڑے اور درخت کے بڑے چوڑے پتے وغیرہ، یہ چیزیں بھاری اور لمبی چوڑی ہوتی تھیں۔ انہیں رکھنے کے لیے کافی جگہ کی ضرورت ہوتی تھی، اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ پہلے 50 سال میں جو قرآن مجید چمڑوں پر لکھے گئے، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی اونچائی ایک بڑے ٹیبل جیسی ہوتی تھی۔ پہلے جو قرآن مجید لکھے گئے ان کا یہ حال تھا، وہ ہم تک نہیں پہنچے اور ضائع ہو گئے۔ کاغذ ایک بالکل الگ چیز تھی، یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ دوسری چیزوں کے مقابلے میں کاغذ انک کو بہتر کھینچ لیتا ہے اور انک کو اپنے اوپر بنائے رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو کاغذ کا کیسے علم ہوا؟ سن 751 751 میں عباسی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں اور چینی فوجیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، ایک چھوٹی سی اسکرمش ہوئی۔ یہ جھڑپ آج کے کرغزستان میں ہوئی، جو اس وقت چین کے
हैन डायनास्टी का इलाक़ा था। इस झड़प में मुसलमानों को फतह हुई और मुसलमानों ने चंद चीनी लोगों को कैदी बना लिया। उन मुसलमानों को मालूम हुआ कि उन चीनी कैदियों में दो ऐसे कैदी हैं जिनका ताल्लुक़ उस ख़ास ग्रुप से है जो कागज़ बनाना जानते थे। मुसलमानों ने कागज़ देखा था मगर कागज़ बनाने का तरीक़ा उन्हें मालूम न था। अब दो ऐसे कैदी उनके हाथ लगे थे जो कागज़ बनाना जानते थे। मुसलमानों ने उन दो चीनी कैदियों को फ़ौजी हिफाजत में अपनी सल्तनत के दारुल खिलाफा बगदाद रवाना किया। बगदाद में उस वक्त के खलीफा ने इस शर्त पर उनको रिहा करने का हुक्म दिया कि वो कागज़ बनाने का फ़न सिखाएं। यहाँ हमें मुसलमानों में इल्म व फ़न हासिल करने का जज्बा नज़र आता है, चाहे वो गैर मुस्लिमों ही से हो। इसके 100 साल पहले, इस वाक़ये के 100 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मुशरिक कैदियों को इस शर्त पर रिहा किया था कि वो 10-10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं। अब 100 साल बाद अब्बासी खलीफा ने भी वैसे ही किया। उन दो चीनी कैदियों ने कागज़ बनाने का फ़न मुसलमानों को सिखाया। इस तरह बगदाद में कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ। पैपिरस और लिखने की दूसरी चीज़ों के बजाय कागज़ का इस्तेमाल आम होने लगा। खलीफा अल-मंसूर, जिसकी हुकूमत सन 755 ईस्वी से सन 770 ईस्वी तक थी, उसने हुक्म दिया हुकूमत के तमाम दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स और लिखने के सब काम पैपिरस के बजाय पेपर पर, कागज़ पर किए जाएं। सन 770 ईस्वी के लगभग अब्बासी सल्तनत के मरकज़ी हुकूमत और सूबों के तमाम सरकारी काम पैपिरस के बजाय पेपर पर, कागज़ पर शुरू हो गए और अवाम में भी कागज़ का इस्तेमाल शुरू हो गया। सरकारी तौर पर भी और जनरल पब्लिक अवाम में भी कागज़ का इस्तेमाल शुरू हो गया। कागज़ की मांग बढ़ने लगी। जब इस्तेमाल शुरू हो गया आम, तो उसका डिमांड, उसकी मांग भी बढ़ने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ बनाने की ज़रूरत होने लगी। इसलिए कागज़ बनाने की पहली फैक्ट्री पहले समरकंद में और फिर बगदाद में क़ायम हुई। कागज़ बनाने की पहली फैक्ट्री दुनिया में पहले समरकंद में और फिर बगदाद में क़ायम हुई। खलीफा हारून रशीद ने इस मामले में बहुत दिलचस्पी ली। पेपर को कागज़ का नाम दिया गया और कागज़ नाम से ही ये मशहूर हुआ। ये अरबी लफ्ज़ है। कागज़ के आम इस्तेमाल से इल्म की दुनिया में एक अजीम इनकलाब आ गया। सबसे पहले मशहूर तारीख़दान इब्न खल्दून ने कागज़ की इस अहमियत को बयान किया कि सबसे पहले खिलाफत अब्बासी के हुकूमती महकमे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कागज़ का इस्तेमाल करने लगे, फिर उलमा कागज़ का इस्तेमाल करने लगे और फिर दूसरे दानिश्वर अपनी किताबें कागज़ पर लिखने लगे। कागज़ बनाने की सनअत, पेपर फैक्ट्रीज तरक्की करने लगीं। कागज़ के इस्तेमाल से लोगों में बड़ी ज़हनी तब्दीली आ गई। चेंज ऑफ माइंड, ब्रॉडनिंग ऑफ माइंड होने लगा, जिसकी वजह से समाजी तब्दीली भी आ गई।
جب لوگوں کے دماغ وسیع ہونے لگے تو لوگوں میں سماجی تبدیلی بھی آنے لگی، سوشل چینج بھی ہونے لگا، لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا ایک عام ذوق پیدا ہوا، علم کی اشاعت ہونے لگی، اسلامی علوم اور سائنسی اور سماجی علوم کی نشو و نما ہوئی۔ مسلمانوں نے کاغذ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تو پوری سلطنت میں ایک علمی انقلاب آ گیا، بڑے پیمانے پر کتابیں لکھی جانے لگیں، دوسری زبانوں کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی جانے لگیں، عربی اس زبان کی سرکاری زبان بھی تھی اور عوام کی زبان بھی تھی، تو عربی میں بہت کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ایک اسلامی نشاط ثانیہ، اسلامک رینیسانس برپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے کاغذ سازی کے فن کو چینیوں سے لے کر اس فن کو بہت ترقی دی اور اسے بہت پھیلا دیا۔ کاغذ سے پہلے جب پیپرس پر لکھا جاتا تھا تو اسے حفاظت سے رکھنے کے لیے رول کیا جاتا تھا، لپیٹ دیا جاتا تھا اور ایک باکس میں، ایک صندوق میں رکھا جاتا تھا پیپرس کو۔ اب پیپر کو پیپرس کی طرح رول کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کاغذ کے ورقوں کو، پیپر کے شیٹس کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے پیپر کو ریم، REAM، ریم کہا گیا، ریمس آف پیپر، ریم عربی لفظ ہے۔ پھر انہوں نے پیپر کے ریمس کو ایک طرف سی کر، اس کے ایک کنارے کو سی کر سٹچ کر کے اس کے اوپر اور نیچے کوئی موٹی چیز، چمڑے کے شیٹس وغیرہ ڈال کر اس کی جلد بنائی، اس کی بائنڈنگ کی۔ اس طرح کتاب وجود میں آئی، اس طرح کتاب وجود میں آئی، بک وجود میں آئی۔ کتاب کے کور پر کتاب کا نام لکھا گیا۔ کتاب دنیا کو مسلمانوں کی دین ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں یہ سب ہونے لگا، 9th and 10th centuries میں یہ ہونے لگا۔ مسلمانوں نے کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی چینوں سے لی، اسے ترقی کی اونچائیوں تک پہنچایا اور اس کے ذریعے سے دنیا کو بدل ڈالا۔ اس وقت یورپی ملکوں کو پیپر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ یورپ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام یورپی ملک اس زمانے میں ان کو پیپر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس وقت یورپ اندھیرے دور میں تھا، ڈارک ایجز میں تھا۔ یورپیوں کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اس زمانے میں۔ اسلامی دنیا کا عروج تھا تو یورپ جہالت میں تھا۔ اسلامی دنیا میں علوم کا عروج تھا، سائنسی علوم کا بھی عروج تھا، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میڈیسن وغیرہ وغیرہ، ان تمام علوم کا بڑا عروج تھا اسلامی سلطنت میں۔ کاغذ اور کتابوں کی وجہ سے ایسا ہو سکا، علوم کا عروج کاغذ کی وجہ سے اور کتابوں کی وجہ سے ہو سکا۔ یورپ نے پیپر سازی اور کتاب سازی، پیپر بنانا اور کتاب بنانا مسلمانوں سے سیکھی۔ یورپ نے، یورپ کے عیسائیوں کو پیپر کا استعمال اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں شروع کیں، کروسیڈز شروع کیں اور مسلمانوں کے چند علاقوں کو فتح کر لیا۔ 9 صلیبی جنگیں ہوئیں، ایک لمبے اور طویل زمانے میں 9 صلیبی جنگیں ہوئیں۔ پہلی صلیبی جنگ
1090 पर 1096 ईस्वी में हुई। इन जंगों की वजह से यूरोप के लोगों का मुसलमानों से कांटेक्ट हुआ और उनको कागज़ के बारे में पता चला। स्पेन एक ईसाई यूरोपी मुल्क है। स्पेन, इस मुल्क को मुसलमानों ने फतह किया और कई सौ साल इस पर हुकूमत की और इस मुल्क को तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उस वक्त इस मुल्क का नाम अंदलुस था, अंदलूशिया। पेपर बनाने की सनअत भी उस वक्त वहाँ मुस्लिम अंदलुस में अपने उरूज पर थी। मुसलमान बड़ी तरक्कियों में थे उस वक्त अंदलुस में, और पेपर बनाने की सनअत भी वहाँ पर बड़ी उरूज पर थी। अंदलुस में मुसलमानों का ज़वाल और मुसलमानों का ख़ातिमा अंदलुस में एक दर्द भरी दास्तान है। लाखों मुसलमानों को वहाँ क़त्ल किया गया, अंदलुस से भगा दिया गया या उन्हें ईसाई बनाया गया। सिर्फ चंद मुसलमानों को छोड़ दिया गया। 1080 से ये अमल शुरू हुआ। 1084 ईस्वी से अंदलुस में ये अमल शुरू हुआ। ईसाइयों ने अंदलुस पर हमले करके उस पर कब्ज़ा करना शुरू किया, तो वहाँ के मुसलमानों की सनती तरक्कियाँ भी उन्होंने अपना लीं। मुसलमानों की जो सनती तरक्कियाँ थीं, उनकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स थीं, ईसाइयों ने उन्हें देखा और उन्हें अपना लिया मुसलमानों से। पेपर साजी और किताब साजी भी उन्होंने अपना ली। वहाँ जो पेपर बनाने और किताब बनाने की जो सनत थी, इन यूरोपियों ने, अंदलुस के ईसाइयों ने इसे भी अपना लिया। जदीद यूरोप, मॉडर्न यूरोप की पहली पेपर मिल शुमाली अंदलुस में क़ायम की गई। नॉर्थ स्पेन, पहली पेपर मिल यूरोप में शुमाली अंदलुस में क़ायम की गई, जिसे उन्होंने फ़तह कर लिया था। ये 1151 का वाक़या है, 1150 पर 1 ईस्वी का वाक़या है। मुसलमानों से अंदलुस का जो इलाक़ा भी वो फ़तह कर लेते, वहाँ के मुसलमानों को क़त्ल कर देते या वहाँ से भगा देते या उन्हें ईसाई बना देते। मगर जो मुसलमान पेपर साजी की सनअत या दूसरी सनतों में थे, उन्हें छोड़ देते, उनसे पेपर साजी और किताब साजी वग़ैरह सीखते और फिर उन्हें क़त्ल कर देते। ये था उनका तरीक़ा। अंदलुस के अलावा यूरोप ने पेपर साजी सिसिली के मुसलमानों से भी सीखी। सिसिली, इटली के करीब सिसिली एक छोटा सा जजीरा है। मुसलमानों ने सिसिली पर भी हुकूमत की और उसे बड़ी तरक्की दी। उस तरक्की में पेपर साजी की सनत भी थी। सिसिली से पेपर साजी का ये फ़न इटली पहुंचा, जो उस वक्त यूरोप का मरकज़ था, हार्ट ऑफ यूरोप था इटली। सिसिली से पेपर साजी इटली पहुंच गई। मॉडर्न यूरोप की इब्तिदा रिनेसांस और रिफॉर्मेशन से होती है। मॉडर्न यूरोप की इब्तिदा रिनेसांस और रिफॉर्मेशन से होती है, और ये दोनों इटली में शुरू हुए। रिनेसांस यानी उलूम की निशात सानिया, उलूम की नई ज़िंदगी। रिफॉर्मेशन यानी ईसाई मज़हब में इस्लाहात, क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स इन क्रिश्चियनिटी। रिनेसांस और रिफॉर्मेशन में पेपर साजी और किताब साजी का बड़ा हाथ है। ये बयान जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अगला वीडियो देखिए।